أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إذا كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون أحدكم بالموت للضر نزل به ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے سلسلے کے 16ویں درس میں پہنچ چکے ہیں۔ رکوع نمبر 11 ہے
اور آیت نمبر 87 ہر رکوع کے اندر ہم چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں. پہلی بات، اس رکوع کا خلاصہ کیا ہے، جس کو ہم خلاصہ آیات سے تعبیر کرتے ہیں. خلاصہ معنی لب لباب، نچوڑ کیا ہے. دوسرا، ترجمہ آیات، ان آیات مبارکہ کا آسان ترجمہ کیا ہے. تیسرا، تفسیر آیات، ان آیات مبارکہ کی وضاحت کیا ہے. چوتھا، نصیحت آیات، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. ہم اپنے سلسلے کو ہر بار کی طرح آگے چلاتے ہیں. خلاصہ آیات، لب لباب، نچوڑ وہی ہے جو ہمارا پہلے پارے کے لگ بھگ پاؤ سے شروع ہوا اور آدھا پارا مکمل ہو چکا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے. اور یہ پارے کے تقریباً 2 صفحے پہلے تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، یعنی یہودیت کا بیان، بنی اسرائیل کا بیان. کیونکہ مدینہ منورہ کے آس پاس یہودی آباد تھے جن قبیلوں کے نام بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے. یہ قبیلے یہودیوں کے تھے، ان کو بھی دعوت ایمان دینی تھی. اس لیے جہاں عیسائیوں کو، مشرکین کو خطاب ہوا قرآن میں، اسی طرح ان کو بھی خطاب ہوا قرآن میں. جس طرح ان کو دعوت ایمان دی گئی، اسی طرح ان کو بھی دعوت ایمان دیا گیا. تو خلاصہ آیات یہ ہے، ان آیاتوں میں بنی اسرائیل کا ہی بیان ہو رہا ہے، جیسا کہ پچھلے رکوع سے چلا آ رہا ہے. اچھا، اس رکوع کا پچھلے رکوع سے ربط، جوڑ، تعلق کیا ہے. ایک تو میں نے خلاصہ ذکر کیا، جوڑ، تعلق، ربط کیا ہے. کیوں پچھلے رکوع کے بعد یہ رکوع رکھا گیا ہے، کیوں پچھلی آیاتوں کے بعد یہ آیات رکھی گئی ہے. اس کے 2 جواب آپ حضرات کے سامنے لکھے ہوئے بھی ہیں. پہلی بات، پہلا ربط، پہلا جوڑ، پہلا تعلق اس رکوع کا پچھلے رکوع سے، ان آیاتوں کا پچھلی آیاتوں سے پہلا یہ ہے کہ ماں قبل میں موجودہ بنی اسرائیل کی حرکتوں کا بیان تھا. اس رکوع کی شروع کی آیاتوں میں ان کے آباء و اجداد کی حرکتوں کا بیان ہے. تو دونوں یہودیوں کا ہی بیان ہے، لیکن پہلے موجودہ کا بیان تھا کہ وہ یوں کرتے ہیں. اس رکوع کے شروع میں ان کے آباء و اجداد کی غلط حرکتوں کا، غلط کاریوں کا بیان ہے کہ وہ یوں کرتے تھے. تو یہ ایک جوڑ، ایک ربط یہ ہوا. سب سے پہلا، ما قبل میں موجودہ بنی اسرائیل کی حرکتوں کا بیان تھا، یہاں سے ان کے آباء و اجداد کی حرکتوں کا بیان ہے. دوسرا جوڑ، دوسرا تعلق، دوسرا ربط، ایک اور ربط بھی بٹھانے کی کوشش کی ہے تاکہ مجھے اور آپ کو اللہ کا کلام سمجھ آ جائے. ما قبل کی طرح بنی اسرائیل کی حرکتوں پر تنبیہ ہے. تمہاری ہدایت کے لیے ہمیشہ بڑے بڑے ہم نے دلائل، سامان، انبیاء کو بھیجا ہے، لیکن تم نے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں مانا، اور اب تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مان رہے. یعنی حق کو جھٹلانا تمہاری عادت بن چکی ہے. تو دوسرے کا آسان سا ربط کیا ہوا کہ پہلے بھی بنی اسرائیل کی بری حرکتوں کا بیان تھا، یہاں پر بھی ان کی بری حرکتوں کا بیان. یہ آسان سا. تو یہ خلاصہ آیات مع ربط کے ساتھ ہمارا یہ پہلا پوائنٹ، پہلی بات، پہلا عنوان، پہلا ہمارا نقطہ پورا ہوا. دوسری بات، ترجمہ آیات. کوشش یہی ہوگی کہ ترجمہ آیات کے اندر اس انداز میں ترجمہ کیا جائے کہ آپ حضرات کو سمجھ بھی آتا رہے قرآن،
توجہ رکھیے. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تورات کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو نہیں مانیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو موسیٰ کو ماننے والے ہیں، محمد عربی کو نہیں مانیں گے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تورات دی تھی تم نے اس کو بھی نہیں مانا تھا، جب ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا تو تم نے اس کو بھی قبول نہیں کیا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ شروع سے تمہاری کارستانیاں ہیں، شروع سے تمہاری غلط حرکتیں ہیں موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ہم نے پہ دھر پہ بھیجے اس کے بعد رسول. ہم نے کئی رسول بھیجے لیکن تفکر. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم کے، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانات، واضح دلائل. وہ کیا ہے میں بتاؤں گا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی تائید کی، اس کو مضبوط کیا روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے. ہر بات کی میں وضاحت کر دوں. یعنی کیا معلوم ہوا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ موسیٰ سے لے کے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ تمہاری یہودیوں، اسرائیلیوں، اے بنی اسرائیلیوں، شروع سے لے کر آخر تک، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک تمہاری یہی عادت رہی ہے کہ تم بات نہیں مانتے ہو. یہ بات. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور پھر آدھی لائن کے بعد وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ موسیٰ سے تم شروع ہوئے عیسیٰ تک تم چلے ہو، لیکن موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا جھٹلانا تمہاری عادت رہی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ شروع اللہ نے وہاں سے بات کی، یہ نہیں کہا کہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بلکہ کہا ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب، کیونکہ کتاب کو تم نے ڈائریکٹ ماننے سے منع کر دیا تھا کہ جب تک ہم نہیں سنیں گے اللہ سے کہ یہ میری بھیجی ہوئی کتاب ہے. واقعہ حضرات کے سامنے گزر چکا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ہم نے پہ در پہ بھیجے اس کے بعد رسول. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح دلائل. یہاں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر کسی بھی نبی کا نام ذکر کرتے ہیں، عادتاً اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کہ اس کے کس سے پیدا ہوئے ہیں والد کا نام بھی ذکر کریں، نہیں کرتے. لیکن جب بھی اگر عیسیٰ کا نام ذکر کرتے ہیں اکثر و بیشتر یہی اللہ کا انداز رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم. اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک دو آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام عام انسانوں سے ہٹ کر خلاف عادت نفس جبریل کی پھوک سے پیدا ہے. مریم علیہ السلام کی گریبان پہ جب پھوک ماری جبریل نے تو وہ حمل بن گئے، حمل ٹھہر گیا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. نمبر دو، جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں
یعنی عیسائی کرسچن لوگ، ہمارا قرآن جا بجا ان کے عقیدے کی تردید کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، عیسیٰ مریم کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں۔ اور بھی بہت سے وجوہات ہیں، یہ چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ جب آئے گا عیسیٰ ابن مریم کی پوری تفصیلات انشاءاللہ وہاں پر بات ہوگی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے واضح دلائل دیے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تھے، اس وقت دنیا کے اندر بڑے بڑے ماہرین طب کا دور تھا، وہ ہر علاج کرنا جانتے تھے۔ جس طرح آج کل بھی بعض ڈاکٹر دعویٰ کرتے ہیں، لیکن چند بیماریوں پر آ کے وہ خاموش ہو جاتے، جیسے کینسر وغیرہ کی جب بات آ جاتی ہے کہ بگڑ گیا اور آخری سٹیج پر ہو گیا، مطلب ہم اب اس سے ہارے۔ جب ڈاکٹر کہے کہ بگڑ گیا ہے تو یہ کہہ رہا ہے یہاں تک میرا علم نہیں، میرا علم جہاں تک تھا وہ ختم ہو، آگے اگر اللہ بچا لے تو بچا لے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کا جو طب تھا، ان کی جو ڈاکٹری تھی، وہ بہت ہائی لیول کو پہنچی ہوئی تھی، اتنی ہائی لیول کو پہنچی ہوئی تھی کہ وہ ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ نے جب عیسیٰ کو بھیجا تو عام نشانیاں نہیں دی، بلکہ وہ نشانیاں دی جو جہاں ان کی ڈاکٹری فیل ہو چکی تھی۔ مثال کے طور پر مردے کو زندہ کرنا، یہ تو آج بھی ڈاکٹر کے بس میں نہیں۔ اس وقت بھی حکیم جتنے اطباء تھے، جتنے بھی یونانی والے تھے، سب اس پر ہار چکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا ہے۔ وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، مردے کو کہتے تھے اٹھ جا اللہ کے حکم سے، اٹھ جا۔ اسی طریقے سے مادر زاد اندھے جو بچپن سے نابینا پیدا ہوا، آج بھی ڈاکٹر بعض کہتے ہیں، اکثر یہ کہتے ہیں کہ اب اس کی بینائی نہیں آ سکتی کیونکہ بچپن سے ہی یہ نابینا پیدا ہوا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اسی طرح ڈاکٹر ہار مان چکے ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا کہ ایسے ہاتھ پھیرتے تھے اور آنکھیں بالکل واضح ہو جاتی۔ اسی طریقے سے برس کی بیماری جو آپ دیکھتے ہیں ڈھپے لگ جاتے ہیں، یہ برس کی بیماری کا بھی اس وقت کے ڈاکٹروں کے پاس علاج نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ اس برس کی بیماری والے کو دم کرتے تو ٹھیک ہو جاتے۔ تو وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں۔ نشانیاں چند آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کو پختگی دی، اور ہم نے اس کو مضبوط کیا، اور ہم نے اس کی تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس سے کون مراد ہے؟ جبرائیل امین مراد ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے اس کو مضبوط کیا جبرائیل کے ذریعے۔ کیا مطلب ہے؟ کئی مطالب ہے اس کے، ایک دو مطلب ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک مطلب یہ کہ اللہ فرما رہے ہم نے جو اس کو مضبوط کیا جبرائیل کے ذریعے، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں جو وہ آیا وہ جبرائیل کے پھونک سے آیا۔ دوسرا، اور ہم نے اس کو مضبوط کیا روح القدس جبرائیل کے ذریعے، یعنی اس کے لیے مستقل گارڈ کے طور پہ جبرائیل ساتھ گھومتے تھے، کیونکہ یہودی ان کے اوپر حملے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے اس کو مضبوط کیا جبرائیل کے ذریعے۔ بعض حضرات کہتے ہیں روح القدس سے مراد جبرائیل نہیں، اللہ کا اسم اعظم ہے، جس کو پڑھ کر یہ معجزے ظاہر کرتے تھے، جس کو پڑھ کر یہ مردے کو زندہ کرتے تھے، جس کو پڑھ کر یہ مادرزاد اندھے کو بینائی دیتے، جس کو پڑھ کر یہ اب برس والے کی بیماری ٹھیک کرتے تھے۔ روح القدس سے چاہے جبرائیل مراد ہو، چاہے اسم اعظم مراد ہو،
جو اللہ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کو مضبوط کیا روح القدس کے ذریعے۔ اللہ نے فرمایا اے یہودیوں، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک تم نے بات نہ مانی، تم نے مقابلہ کیا نبیوں کا، کچھ بھی ہمارا نہیں دیا گیا تو تمہارا ہی دیا، اور تمہاری عادت ایسی بن چکی ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کیا تعجب نہیں ہے اس بات پر؟ ہاں، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جب آتا ہے تمہارے پاس رسول ایسی باتیں لے کر جو تمہارے جی نہیں چاہتے، اس تکبر تو تم لوگ تکبر کر بیٹھتے ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے اے یہودیوں، اور اس امت کو پیغام دیا اے مسلمانوں، یہودی من پسند کے دین چاہتے تھے، تم لوگ من پسند کا دین نہ چاہنا، انہوں نے وہ مانا جو ان کو پسند آیا، وہ نہیں مانا جو ان کے جی میں نہ آیا۔ تم ایسا نہ کرنا، تم ایسا نہ کرنا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب آتا ہے تمہارے پاس کوئی رسول ان باتوں کو لے کر جو تمہارے جی نہیں چاہتے، استکبر تم لوگ تکبر کر بیٹھتے ہو، عمل سے منہ پھیر بیٹھتے ہو۔ اور تمہارا منہ پھیرنا کیسا ہوتا ہے؟ کبھی تو صرف تم لوگ جھٹلاتے ہو، اور کبھی جھٹلاتے دشمنی میں لڑائی پر اتر آتے ہو، اور لڑائی کرتے کرتے قتل و غارت گیری پر اتر آتے ہو۔ کبھی زکریا و یحییٰ کو شہید کر دیتے ہو، کبھی فلسطین کے معصوم بچے بچیوں کو زندہ ذبح کر دیتے ہو۔ سمجھ؟ ہاں، یہ اللہ سمجھا رہے ہیں، دیکھیے۔ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بس تم نے انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، جیسا کہ عیسیٰ اور محمد اور کئی انبیاء۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم لوگ قتل کرتے ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ ایسی قوم ہے جس نے انبیاء کو بھی قتل کیا۔ میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں، کیوں یہودیت کا اتنے کھلے طور پر بیان ہو رہا ہے؟ وہاں انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، یہ امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انبیاء کے وارثوں کو بھی قتل کر دیتی۔ سمجھا؟ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، یہ انبیاء کے وارثوں کی باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بس تم نے ایک جماعت کو جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم لوگ قتل کرتے ہو۔ اب جب ان کو کہہ رہے بھائی ایمان لے آؤ، اسلام برحق ہے، تم لوگ بات کو مان لو، تمہارے لیے بہتری ہے، وہ لوگ کہتے ہیں تم جتنی بھی دعوت دو ہمیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، تم جتنی بھی دعوت دو ہمارے دل اپنے مذہب پر مضبوط ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل محفوظ ہے، ہمارے دل پردے میں ہے، یعنی ہمارے دل پہ یہودیت کا ایسا لیبل لگا ہوا ہے کہ کوئی چیز دوسری اس میں آ نہیں سکتی۔ اللہ فرما رہے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، تبھی ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ بل لعنهم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ وقلیلا ما یؤمنون، بس بہت کم یہ لوگ مانتے ہیں۔ توجہ رکھیے، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اس کے دو ترجمے کروں گا۔ بہت کم یہ لوگ مانتے ہیں، بہت کم ماننا نہ ماننا ہے، کیونکہ ایمان مکمل ماننے کا نام ہے۔
فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، دوسرا ترجمہ، بہت کم یہودی ایمان لاتے ہیں، اکثر نہیں لاتے ہیں، بہت کم یہودی ایمان لاتے ہیں۔ بات بتاؤ، اچھا بہت کم یہ لوگ مانتے ہیں، تو وہ کون سی بات مانتے ہیں جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مانتے ہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ کافر ہیں؟ خدا کا ہونا یہ لوگ مانتے ہیں جیسا کہ ہم مانتے ہیں، آخرت ہوگی یہ لوگ مانتے ہیں جیسا کہ ہم مانتے ہیں، عذاب ہوگا، جنت ملے گی، یہ لوگ مانتے ہیں جیسا کہ ہم مانتے ہیں، لیکن یہ مکمل نہیں مانتے۔ یہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ نہیں کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو یہاں سے آپ کو وہ بھی سمجھ آ گیا کہ جو حدیث میں جس نے لا الہ الا اللہ کا جنت میں داخل ہو، تو بھائیو جس نے لا الہ الا اللہ کہا مطلب یہ عنوان دین ہے، جس نے مکمل لا الہ الا اللہ کے تمام تقاضوں کو مانا وہ دخل الجنہ ہے۔ صرف منہ سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، ورنہ منافق بھی کہتے تھے اور وہ وما ہم بمؤمنین تھے، اللہ کہہ رہے تھے وہ مومن نہیں، اور عیسائی بھی کہتے تھے، اللہ فرما رہے یہ لوگ کسی معتبر مذہب پر نہیں ہے، یہودی بھی کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ کسی مذہب پر نہیں ہے، معتبر مذہب پر نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہنا جنت کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے تمام ضروریات و تقاضوں کو ماننا ضروری ہے، اور یہ ہمیں قرآن کی دوسری آیاتیں اور احادیث مبارکہ بتاتی ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ دیکھیے ان کا یہ اعتراض تھا، اللہ نے اس اعتراض کو رد کیا اور اس کو باطل کیا، ان کے اس دعوے کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اڑا دیا۔ اللہ نے فرمایا ان کے دل کوئی محفوظ نہیں ہے، بلکہ ان کو ایمان اس لیے نہیں ملتا ہے کہ ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ بات یہ ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اب ان کے آبا و اجداد کے ذکر کے بعد اب موجودہ بنی اسرائیل کی طرف آیتیں پھر رہی ہیں، توجہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن اللہ کی طرف سے، یعنی یہودیوں کے پاس، مصدق، وہ قرآن ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی لما معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ کیا مطلب ہے؟ تورات میں یہ موجود ہے کہ آخری نبی آئے گا، تورات میں یہ موجود ہے اس پر قرآن اترے گا۔ اللہ فرما رہے ہم نے قرآن اتار کر اس نبی کی اور اس قرآن کی ذریعے سے اس تورات کی تصدیق کر دی، اس بات کی۔ تو یہ قرآن تو اس تورات کو سچ بتا رہا ہے، تو قرآن تو تورات قرآن کو بتا رہا ہے، جو کہتا ہے میں تورات کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں، یا کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں تورات کو نہیں، یہ دعویٰ بنا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ تورات کا ماننا منحصر ہے قرآن کو ماننے پر، قرآن کا ماننا منحصر ہے گہرا ہوا ہے تورات کو ماننے پر۔ بات تبھی ہم ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے مصدق، تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، اور ان کا ایک اور ادا کیا تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، بڑی عجیب آیت، آپ حیران رہ جائیں۔ یہودی حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے جب ان کی جنگ ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، کسی سے مقابلہ ہوتا تھا، تو یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ جو آخری نبی آنے والا ہے اس پر جو کتاب اترنے والی ہے اس کے واسطہ دیتے ہیں ہمیں فتح نصیب کر۔ اللہ فرما رہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے یہ لوگ یستفتحون، کامیابی مانگتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں پر، قرآن کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔
لیکن جب فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب آ گیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جانتے کہ یہ آخری نبی. فلما جاءہم، قرآن کے آگے آیت بتائی گی کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ آخری نبی کو ایسے پہچانتے کہ یہ آخری ہے جیسا کہ اپنے بچوں کو پہچانتے. یہاں تک کہ ان کے بڑے کہتے ہیں ہمیں اپنے بچے پر تو شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ نبی آخری ہے، اس کے آخری ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب آ گیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، تو اس کا انکار کر بیٹھے. بات یہ ہے کہ فلعنت اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر. اللہ فرما رہے ان کی عادت بن گئی، یہ جان کے ربی نہیں جانتے. یہاں ایک بہت بڑا ضابطہ اور اصول آپ کے سامنے ذکر کرنا عقیدے کے لحاظ سے. بھائی جاننا الگ چیز ہے، ماننا الگ چیز ہے. کوئی پورے اسلام کو جانتا ہو لیکن مانتا نہ ہو پھر بھی کافر ہے، پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، مومن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پورے ایمان کے ماننے کا دعویٰ کرے لیکن جانتا نہیں ہے جزیات کو، تب بھی وہ مومن ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس وجہ سے یہ نہیں کہنا کہ فلاں جو غیر مسلم ہے اس کی اتنی ریسرچ ہے اسلام کے متعلق اور وہ کہتا ہے. اس طرح تو حضور علیہ السلام پر بھی کئی لوگوں نے کتابیں لکھی، تعریفات پر غیر مسلموں نے کتاب لکھی، لیکن صرف جاننا دلیل نہیں ہے کامیابی. جاننا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، ماننا ضروری. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے فلعنت اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. نتیجہ یہ نکلا انہوں نے ایمان کا سودا کر لیا کفر کو لے کر. گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کفر پر بیچ دیا اور ایمان کو ٹھکرا دیا. سمجھتا ہوں بھی انفسہم، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. کیا بیچ ڈالا؟ اپنے آپ کو کفر کے سپرد کیا، ایمان کو ٹھکرا دیا. کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ یہ لوگ انکار کر بیٹھے اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کا، کہ یہ لوگ انکار کر بیٹھے اس کتاب کا جو اللہ نے اتاری. بغین، بڑے عجیب جملہ اللہ نے فرمایا، بغین آپس کی ضد کی وجہ سے. عجیب اللہ فرمائے، اللہ فرمائے ان کی ضد تھی، ورنہ ان کو نبی کو ماننے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی سوائے ضد. کیا ضد تھی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کی ضد یہ تھی کہ جتنے انبیاء آئے ہیں یہ در حقیقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. جتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل کے وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. یہ کہتے ہیں ایک اسماعیل، اس کے بعد ہزاروں انبیاء آ گئے، اس کے بعد کئی ہزاروں انبیاء آ گئے، لیکن کوئی بھی اسماعیل کی نسل سے نہیں آیا. یہ آخری نبی محمد عربی اسماعیل کی اولاد سے کیسے آ سکتے؟ یہ ضد ہے. ہم اس لیے نہیں مانیں گے کہ نسل کا فرق. اور آج میں آپ کے سامنے عجیب بات ذکر کروں، یہودیت نسل در نسل ہوتی، ان کو اپنے نسل کے اوپر بڑا غرور و تکبر ہے. یہاں تک ہمارے استاد فرماتے تھے اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یہودی بننا ہے، پھر کیا نہیں آپ ہماری یہودیت نہیں آ سکتے. ہاں یہ ضرور ہے اگر آپ نے بہت اصرار کیا یا کسی طریقے سے ہم سے تعلق جوڑ لیا تو قرآن کہتا ہے کہ آپ ان کے مذہب کے ظاہر میں تو پیروی کر لیں گے، پھر بھی یہ خوش نہیں ہوں گے. آپ کے ایمان سے چھٹی تو کروا دیں گے لیکن پھر بھی آپ کو اپنا نہیں سمجھیں گے.
کبھی بھی نہیں. یہ ایسے نسل در نسل. اور ہمارا اسلام نسل کی بات نہیں کرتا. ہمارا اسلام کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تمہارے میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہ نہیں کہا جو حضور کی اولاد سے ہو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے، سب سے زیادہ مکرم ہے. تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جس کے اعمال اچھی. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمارے اسلام کا دار و مدار نسل پر نہیں ہے. اس وجہ سے نسل پر کوئی فخر ہو، کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں فلاں کی نسل ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں. چاہے والد آپ کے جتنے بڑے ہوں، آپ سے آپ کی پوچھو. والد صاحب بڑے محترم تھے اس لیے ہم نے آپ کو بھی بخش دیا، ایسا کہیں نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس وجہ سے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. والد کے اعمال والد کے ساتھ اور آپ کے اعمال آپ کے ساتھ. دیکھیے ان کی ضد تھی، کیا ضد تھی؟ اَيُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ اللہ اتارتا ہے نبوت کو، کہ اللہ اتارتا ہے اپنا فضل عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اس پر جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یعنی اللہ نبوت عطا کرتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یہ کیوں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسحاق کی اولاد سے، یعنی اللہ پر اعتراض. اللہ فرما رہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پس یہ لوگ لوٹے غضب پر غضب لے کر، غصے پر غصہ لے کر. غصے پر غصہ، غضب پر غضب کیا مطلب؟ بس یہ لوگ لوٹے کفر پر حسد کر کے، یہ لوگ لوٹے عیسیٰ کا انکار پہ محمد کا انکار کر کے، یہ لوگ لوٹے عیسیٰ کا انکار کر کے اللہ کو ناراض کیا، پھر محمد کا انکار کر کے اللہ کو مزید ناراض کیا. تو بَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہ لوگ لوٹے غضب پر غضب لے کر، غصے پر غصہ، ناراضگی پر ناراضگی، غضب پر غضب. بات واضح ہوئی. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. کیا مطلب؟ کافروں کے لیے قیامت میں جو عذاب ہوگا ان کو رسوا کرنے کے لیے ہوگا. مسلمانوں کو جو جہنم میں تھوڑے وقت کے لیے بھیجا جائے گا، جو عذاب ہوگا وہ پاک صاف کرنے کے لیے ہوگا، ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوگا. یہاں تک کہ کوئی جہنم سے ہو کر جنت میں آ گیا تو شروع میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا، وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ تو جہنمی ہے، جہنم سے ہو کر جنت میں آیا ہے. تو وہ دعا کریں گے اللہ ان سے جہنمی والا نام ہی ہٹا دیں گے، تو لوگ کبھی بھی ان کو جہنمی نہیں کہیں گے، ان مسلمانوں کو کبھی بھی جہنمی نہیں کہیں گے جو اپنی سزا پا کر آئے ہوں گے. معلوم ہوا کفار کو قیامت میں عذاب ذلیل کرنے کے لیے ہوگا، مسلمانوں کو قیامت میں عذاب پاک کرنے کے لیے ہوگا. بات سمجھ لو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. رب کے ہاتھوں میں ہدایت، رب کے ہاتھوں میں ضلالت، رب کے ہاتھوں میں ہدایت، رب کے ہاتھوں میں ضلالت. جس کو چاہے راہ دے، جس کو چاہے گمراہ دے، جس کو چاہے راہ دے، جس کو چاہے گمراہ دے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے. اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہودیوں کو جب کہا جاتا کہ قرآن پر ایمان لاؤ تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کو نہیں مانتے. اللہ فرما رہے جھوٹ بولتے، یہ تورات کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ تورات کو ماننا ابھی بتایا منحصر ہے قرآن کو ماننے پر. اگر یہ قرآن کو مانے تو معلوم ہوا وہ تورات کو بھی مان رہے ہیں، ورنہ یہ تورات کو بھی نہیں مانتے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ اس کتاب پر، ما انزل اللہ جو اللہ نے اتاری، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اتاری گئی ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ لوگ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا، اس کا جو اس کے علاوہ۔ اللہ فرما رہے حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ، قرآن یہ برحق ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قرآن تو تورات بتاتا ہے، تورات تو قرآن بتاتا ہے، تورات کا ماننا قرآن پر منحصر، قرآن کا ماننا تورات پر منحصر۔ جو کہے میں تورات کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں، جھوٹا ہے۔ جو کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں تورات کو نہیں، یہ بھی جھوٹا ہے۔ بس سمجھ میں قل، اللہ کہتے ہیں، اللہ فرما رہے یہ تو ہم نے تمہارے کو علمی دلیل دی ہے، ایک تمہارے کو ہم فزیکل ظاہری اور سائنس بھی دلیل دے دیتے ہیں، تمہارے کو ہم ظاہری حالت سے بھی سمجھا دیتے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو نا کہ ہم تم یہودیت پر پورے ہوتے رہے ہو، تو پھر یہ بتاؤ تم اگر یہودیت پر پورے تھے تو تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ قل، آپ کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ، آپ کہہ دیجئے پھر کیوں تم قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم لوگ ماننے والے تھے۔ بات واضح ہو گئی۔ بلکہ سنو اے یہودیوں، ہم نے تو موسیٰ سے شروع کی ہے بات، اب بھی بتاتے ہیں موسیٰ کو جب ہم نے کی واضح دلائل تم نے نہ مانا، پھر ہم نے دی تورات تو تم نے نہ مانا، بلکہ تمہارے آبا و اجداد تم مشرک تھے، شرک کر بیٹھے تھے، تمہاری تو یہ حالت ہے، تم لوگ دنیا کی محبت کی خاطر سب کچھ بدل دیتے ہو، تمہارا دین، تمہارا اسلام، تمہارا مذہب صرف دنیا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ تمہارے مسئلے بدل جاتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر، ید بیضا، ہاتھ کا سفید ہونا لے کر آئے، عصا تمہارے پاس لے کر آئے، اور کئی نشانیاں موسیٰ تمہارے پاس لے کر آئے، پھر بھی ثم اتخذتم العجل، تم لوگوں نے یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ثم اتخذتم العجل من بعدی، تم نے بنایا بچڑے کو معبود، من بعدی اس کے کوہ طور پہ جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم لوگ ظالم تھے، تم لوگ ہی ظالم تھے۔ سنو تمہاری ضد کتنی ہے، یاد کرو جب ہم نے تمہیں تورات دی، پھر کوئی طور پہ بلا کے بات بھی کی، پھر بھی تم نے نہ مانا، تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے میثاق عہد لیا پھر بھی نہ مانا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، واپس آئے کوئی طور سے، کہتے ہیں اپنی قوم سے، اللہ کہتا ہے کہ جو آسان ہو وہ مانو، جو مشکل ہو چھوڑ دو، تو ہم نے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھا لیا تمہارے اوپر کوئی طور، اور پھر ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو ان احکام کو، اس تورات کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا، اور سنو، کہنے لگے قَالُوا سَمِعْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا، اللہ ہم سنتے ہیں، اور دل میں کہنے لگے وَعَصَيْنَا، ہم نہیں مانتے، سامنے کہہ دے ہاں ہاں سن لیا جی، سن لیا، دل میں وہ، یہ کیا انداز ہے ہمارے یہاں، کیا انداز ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے صحیح، یعنی کہ ہم آپ کی بات کو نہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ وہ اسی طریقے سے کہتے ہم نے سن لیا، جی جی ہم نے سن لیا، اور دل میں کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو نہیں مانیں گے، ضد، عناد،
قالوا انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، اللہ ہم نے سن لیا، اور دل میں کہنے لگے وعصینا، اور ہم نہیں مانیں گے، اور ہم نے نافرمانی کی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر حب دنیا ہے۔ واقعہ ایک یہ ہے، تھوڑی سی آیت آ رہی ہے وہ سمجھانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو فرعونیوں سے بچایا، ان کو اتنے معجزات دکھلائے، یہ آزاد ہو کر ابھی پہنچے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابھی پار کیا ہے، کتنی مشکلات سے نکلے ہیں، وہاں دیکھا کہ ایک قوم ہے جو بت پرستی کرتے، یہ لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا دے تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، ابھی تمہارے کو اللہ نے بچایا اور تم ابھی پھر وہی حرکت کر رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ کیوں ضد کرتے ہیں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ڈال دیا گیا ہے ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی عبادت کی محبت، بچڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے۔ خود آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں، اے حضور کے سامنے موجود یہودیوں، تمہارا ایمان تورات پر جتنا ہے وہ تمہیں غلط رہنمائی کر رہا ہے۔ خود آپ کہہ دیجئے بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، کیا ہی بری ہے وہ بات جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم کرتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ ان کا ایک دعویٰ تھا، دعویٰ یہ تھا، یہ لوگ کہتے تھے، بڑی عجیب بات ہے، بڑا عجیب بات ہے، یہ لوگ کہتے تھے کہ قیامت والے دن جنت میں ہم ہی جائیں گے اور آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے ہی ہوں گی۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی اگر یہ لوگ یوں کہتے ہیں تو آپ مباہلے کا چیلنج کیجیے۔ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ مباہلہ کے معنی ہی چیلنج کے ہیں، لیکن مباہلہ اس چیلنج کو کہتے ہیں جس کے اندر کہتے ہیں آؤ، تم بھی آؤ ہم بھی آتے، تم بھی دلائل دے رہے ہو ہم بھی دلائل دے رہے ہیں، بات دلائل سے سمجھ نہیں آ رہی، اب آتے ہیں ہم اللہ سے بد دعا کرتے ہیں، اگر ہم غلط ہیں تو ابھی ہم زمین میں ڈھک جائیں، اور اگر تم غلط ہو تو تم ابھی زمین میں ڈھک جاؤ، اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں موت آ جائے، اگر تم غلط ہو تو تمہیں موت آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں مباہلے کا چیلنج، مباہلے کا چیلنج۔ بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں اس موضوع پر، وقت مختصر ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا آگے آئے گا انشاءاللہ یہ واقعہ اور تفصیل نہ آ رہا ہے۔ مباہلے کا چیلنج عیسائیوں سے بھی ہوا ہے، یا یہودیوں سے ہو رہا ہے، وہاں عیسائیوں سے بھی آگے اگلے پاروں میں آ رہا ہے، ایک دو پاروں میں وہاں بڑا عجیب آپ کے سامنے چند واقعات ہم ذکر کریں گے ہمارے خود کے ابھی کے دور کے۔ بعض علماء کرام جب کفر کے سامنے بیٹھتے ہیں تو مباہلے کا چیلنج کر دیتے ہیں، بعض غیر علماء بھی ہم نے دیکھا ہے لوگ باہر ممالک میں دعوت کے رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، دعوت دے رہے لوگوں کو ایمان کی، سامنے کافر آ کے اس کو کوئی ایسا چیلنج کرتا ہے کہ زہر پی جائے گا، وہ زہر پی کر دکھا دیتا ہے اور بولتا ہے کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ایمان کے لیے میں نے اللہ کے لیے میں زہر اثر نہیں کرے گا، لیکن بھائیوں یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں، اس کے لیے تبلیغ والوں کی وہ محنت ہے جو یقین قابل پہ پہنچائے، اس لیول کا جب ایمان ہو جائے تو خود آپ کو بتانا کہ نہیں پڑے گا ہمیں کہ آپ مباہلے کا چیلنج کرو، آپ خود کرو گے، وہ پھر دوسرے آپ کو جذباتی سمجھیں گے، دوسرے آپ کو جوشیلا سمجھیں گے، لیکن آپ معتدل ہوں گے کیونکہ حضور معتدل تھے، اللہ نے حضور کی زبانی بھی مباہلے کا چیلنج کروایا، یہ جذباتی نعرے نہیں، ایک بندہ ایمان مضبوط نہیں ہے ویسے ہی کھڑا ہو کے آ جاؤ کون میرے ساتھ ہے، آگ میں کودتے ہیں کون بچ جاتا ہے، پتہ لگ جائے گا ایمان والا کون ہے کافر کون ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو وقت کے بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، حضرات ہوتے ہیں، اکابر ہوتے ہیں، دین کے اوپر اپنا دین رات لگایا ہوا ہوتا ہے، اعمال کے پکے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بات سمجھتے ہیں، پھر وہ لوگ خود اللہ ان کے لیے راستے کھولتے ہیں،
پھر آگ وہ نہیں کرتی جو آگ کا کام ہے، آگ وہ کرتی ہے، اللہ آگ کو اس کے تابع کرتا ہے، پھر آگ وہ کرتی ہے جو یہ بندہ چاہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا عجیب واقعات ہے، ذہن میں بہت سارے آ رہے ہیں، نہیں ابھی ذکر کر سکتا، پھر انشاءاللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ ان کو چیلنج کر دیں، اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت ان کی آخرت ان کی ہے، ان کو چیلنج کر دیں کہ موت کو پکارتے تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، اگر جنت تمہاری ہے، موت کے بعد کی زندگی تمہاری ہے، نعمتیں تمہاری ہے، تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں سن لو لوگوں، پیشن گوئی کرتا ہوں کہ اولن یتمنوا، یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کو دنیاوی زندگی بہت عزیز ہے، اتنی عزیز ہے، اتنی عزیز ہے کہ مشرکین سے بھی زیادہ عزیز ہے، جو آخرت کو بالکل نہیں مانتے ان سے بھی زیادہ ان کو دنیاوی زندگی پسند ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ سنیے، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر عند اللہ، اللہ کے یہاں، خالصتاً خاص کر، من دون الناس اوروں کو چھوڑ کر، تو فتمنوا الموت، تو تم لوگ موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی آپ چیلنج تو کر دیں، لیکن ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز یہ لوگ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان حرکتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، ان کارستانیوں کی وجہ سے، ان بدکاریوں کی وجہ سے جو یہ لوگ کر کے بیٹھے ہیں۔ بات سمجھنا، اللہ فرما رہے واللہ علیم بالظالمین، اے نبی اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اے نبی ایک اور بات سن لیجئے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آپ ضرور پائیں گے لوگوں کو احرص الناس علی حیات، لوگوں میں سب سے زیادہ لالچی دنیاوی زندگی کے، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص دنیاوی زندگی کے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ لالچی آپ پائیں گے ان کو دنیا کے۔ یود احدهم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ، کہ کاش کہ اس کو 1000 برس عمر مل جائے، اس کو 1000 سال عمر دی جائے، لیکن سن لو اے یہودیوں، اے کائنات کے انسانوں، 1000 برس ملنا بھی عذاب سے روکنے والا نہیں ہے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور نہیں ہے اس کو دور کرنے والا عذاب سے یہ بات کہ اس کو عمر بڑھا دی جائے۔ واللہ بصیر بما يعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے، خوب واقف ہے، خوب دیکھتا ہے ان کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں، ان اعمال کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بات واضح ہو گئی، یہ آپ کے سامنے ترجمہ آیات ہو چکا، اب کچھ تفسیر آیات ہے۔ سب سے پہلے حدیث شریف ہے، کیونکہ ہمارا درس قرآن اور حدیث ہے۔ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے عربی میں پڑھی، ترجمہ اس کا یہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص تکلیف کی بنا پر موت کی خواہش نہ کرے۔ انسان کو جتنی بھی کی تکلیف ہو اللہ موت دے دے، یہ غلط ہے۔ بچہ مر گیا، میرے کو مار دیتے، اللہ میرے بچے کو کیوں مار دیا، غلط ہے۔ یہ گلے شکوے یہ اللہ کو پسند نہیں۔
اور اسی طریقے سے کوئی مالی تکلیف آتی، کوئی حالات آتی، خودکشی کی طرف چلے جانا جرم ہے، ایسا جرم ہے جو بندہ جس خودکشی کرے گا قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے، یہ عذاب مستقل اس کے موت کے ساتھ ہی جڑ جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ بعض علماء کہتے ہیں خودکشی کرنے والوں کی بڑا عالم دین جنازہ نہ پڑھائے تاکہ اوروں کو عبرت ہو کہ اس طرح اپنے آپ کو نہیں مار۔ لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہندوستان، پاکستان، بڑے صغیر یہ جو علاقے ہیں ان میں سب سے کم خودکشی نہ ہوتی، کیونکہ یہاں ہمیں اسلام ملا ہوا ہے، نظام ملا ہوا ہے، خاندانی کلچر ملا ہوا ہے، اور جہاں بیٹے اور باپ کی تمیز نہیں ہے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھے لکھے کہتے ہیں، وہاں خودکشیوں کی تعداد آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہاں وہ کھڑکیاں بنانے کے اوپر بینڈ کیا ہے، کیوں وہ وہاں سے خود چھلانگے مارتے؟ وہ کھڑکی جس کی کھلی ہوئی ہو بھائی جال لگا ہوا ہو، ورنہ کھڑکی بند ہونی چاہیے، پوری بند ہونی چاہیے۔ ایسے ایسے ملک آپ دیکھیں، تحقیق کریں، آپ کو معلوم ہو کہ کھڑکیاں کھولنے تک کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر کھڑکیاں کھولیں گے تو ڈر نہیں، ایسا ڈرے کہ کوئی خودکشی نہ کرنا، ہر تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی خودکشی کر رہا ہو۔ الحمدللہ بڑے اللہ نے ایمان دیا اسلام اور ماں باپ کی گود میں کیا، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اگر کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جائے اور کوئی ضد اور انعام میں ہوتے اور اسی پر مر جاتے تو کیا ہو جائے؟ اللہ نے ہمیں اتنے اچھے گھرانے میں اور اتنے اچھے ماحول میں رکھا، میں اور آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے، یعنی اس سے زیادہ بھی اللہ کی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بھی آپ پر اللہ کی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ نعمت، انتہائی نعمت، اور اس نعمت کی اللہ تعالیٰ قدردانی چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم لوگ شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم لوگ نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو بھائیو ایمان کے بڑے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا ہوتے دیکھیے، تو حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص تکلیف کی بنا پر موت کی خواہش نہ کر، البتہ یوں کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے زندہ رکھ، جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب مرنا میرے لیے بہتر ہے۔ سمجھ، جس طرح ہم اکثر و بیشتر ایک دعا کرتے اللہ محتاجگی سے بچا، اور آپ لوگ بھی دعا کریں حضور کی پاک دعاؤں میں، بڑے قابلین کی دعاؤں میں، یہاں تک اے اللہ جب تجھے لگے کہ ہم تیرے محتاج ہیں تو رکھ، جب لگے کہ اوروں کے محتاج بن رہے تو نہ رکھ۔ اوروں کی محتاجگی کی یہ تکلیف ہے نا، وہ گھٹ گھٹ کر مرنا ہے۔ میں آپ کو سچ بتا، چاہے مالی ہو چاہے جسمانی ہو، معذور ہونا اور چاہے مال کے اوپر حالات آنا، اوروں کے سہارے جینا کوئی جینا نہیں، وہ تکلیف بڑی تکلیف ہے۔ اس وجہ سے اے اللہ، یہ دعا ہو سکے تو یاد کرو، سامنے لکھی بھی ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ اب چاہے بندہ چھوٹی عمر میں جا رہا ہے لیکن کام بڑا کر کے جا رہا ہے، یا بڑی عمر میں بھی جا رہے ہیں تو اعمال کر کے جا رہا ہے، یہ خیر ہے، لیکن بڑی عمر تو پا رہا ہے لیکن نقصان پہ نقصان ہی کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، تو یہ خیر والی زندگی تو نہ ہوئی، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن یہاں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ تشریح ہے، دنیاوی مصیبت سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، ذکر کیا آپ کے سامنے، یہ لوگوں کو سمجھا، جو نا امید ہو جاتے ہیں نا چاہے جس انداز میں، ان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کر چکے، اے وہ لوگوں جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ جیسا گناہ ہو گیا، جو گناہ ہو گیا، کسی کا حق مارا ہے تو حقوق کی ادائیگی کرتے ہو، ورنہ جو گناہ ہو گیا اللہ معاف کر دے، اللہ ہر گناہ معاف کر دے۔ بات واضح ہو؟ اللہ ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے، بس جیسا بھی ہو، گھٹیا سے گھٹیا ہو، کمتر سے کمتر ہو، عالس جو بھی ہو، اللہ معاف کر دیتا۔ یہ آیت کو ذہن میں رکھنا۔ سنو لوگوں، اللہ سے نا امیدی کفر کی ابتدا ہے، اللہ سے نا امیدی کفر کی ابتدا ہے، ناشکری کی ابتدا ہے۔ دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے کہ مزید زندگی میں اعمال صالحہ کر جائے اور اپنی آخرت بنا جائے، تاہم اگر کوئی بندہ شہادت کی دعا مانگ رہا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے دعا کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل الموت فی بلد رسول۔ حضرت عمر کی دعا بہت کرتے تھے، صحابہ کہتے تھے ایک تو عمر اتنا جلیل القدر ہو جس کی ہیبت ایسی، دعا کر رہا ہے اللہ مجھے موت دے مدینے میں، یہ پہلے محترم۔ دوسرا عمر دوسری دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے مدینے میں تو دے لیکن شہادت دے۔ اب عمر کو شہید کرنے بول رہے ہیں، وہ بھی مدینے میں نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے آیا خنجر مارا اور بھاگا۔ حضرت عمر کو وہ جو زخم لگا اس میں شہادت پائی۔ بات سمجھ آئی؟ تو دیکھو کیسی دعا ہے، اے اللہ تو مجھے شہادت دے اور اپنے نبی کی شہر کی موت، ایسی وہاں مدینے کی موت مل جائے تو کیا خوش، کمال ہی کمال، اللہ نصیب کرے۔ دیکھیے، تاہم یاد رہے کہ شہادت مانگنا یا مقدس مقام میں موت مانگنا اللہ مدینے کے اندر جگہ دے، اس وعید میں داخل نہیں ہے، اور یہ موت مانگنا نہیں ہے، یہ تو نعمت مانگنا۔ بات سمجھا؟ کیونکہ یہ تو ایک اچھی موت کی دعا ہے۔ ہم اکثر ایک دعا کرتے ہیں، لوگ بولتے ہیں یار یہ آپ دعا نہ کریں، اللہ آپ کو لمبی عمر دے گی، اللہ دے گا سب کو، دے سے بڑی عمر ہے، لیکن بات یہ ہے وقت مقرر ہے نا، ہم چاہتے ہیں اس وقت میں اللہ اگر آپ بلائیں تو شہادت سے بلائیں، اتنی سی بات ہے۔ اگر آپ بستر پر لیٹ کے تکلیف اور ڈاکٹر کے انجیکشن سے جانا چاہتے ہیں، کا متبادل یہی ہے کہ گھر پہ پڑے آس پاس لوگ ہاتھ پہ دبا، ہم چاہ رہے ہیں شہید کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ تکلیف نہیں ہم برداشت کرتے، اللہ موت کا جو وقت ہو وہ شہادت والا، موت کا وقت ہو شہادت والا، وہ اس کے اوپر ایک یہ بھی درس کا ایک اصول ہے، ذکر کرتے کہا سنا ہے کہ شہادت بڑی اچھی چیز لیکن اس میں جان نہیں چلی جاتی، اس میں جان نہیں چلی جاتی، تو بھائیوں وقت مقرر ہے اسی میں ہی جان، دعا کیا کریں تو شہادت مانگو، اور اگر شہادت مانگو گے بستر پر بھی انتقال کرو گے تو مقام شہادت پہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقام شہادت مانگو شہادت پہ چھوڑ، کچھ لوگ وہ شہادت کا درجہ دے کے شہادت کا مقام ہے، شہادت نہیں مانگا، حضور علیہ السلام نے شہادت کا مقام درجہ نہیں مانگا، شہادت مانگا درجہ خود مل جائے، بات سمجھ میں؟ شہادت مانگے درجہ خود بخود مل جائے گا، درجہ مانگیں گے پتہ نہیں ملے کہ نہیں ملے، لیکن شہادت مانگیں گے شہادت ملے کہ نہ ملے درجہ ضرور مل جائے، آج سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ دیکھیے ایک تیر سے دو شکار کریں، ایک تیر سے اللہ سے دو باتیں کریں۔ دیکھیے یہ آپ حضرات کے سامنے چند باتیں ذکر کی، کیونکہ موت ان کو چیلنج تھا کہ موت کی تمنا کرو، تو میں نے موت سے متعلق چند باتیں ذکر کر دی کہ موت جو مانگنی بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے
قبرستان کو بھائیوں جس طرح مسجد کو وقف کیا جاتا ہے، یہ ہمارے یہاں پتہ نہیں، لوگوں کو شاید یہ چیز غیب محسوس ہوتی ہے یا پتہ نہیں لگتا ہوں، بھائی قبرستان بھی وقف کرنا بہت بڑی بینفیٹ ہے اور صدقہ جاری ہے. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، جس طرح مسجد بنانے کا اجر ہے اس طرح قبرستان بنانے کا بھی ایک اجر ہے. جو جو دفن ہوتے رہیں گے مسلمانوں کو جگہیں ملتی رہیں گی، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. نیک آئے گا تو اور اجر ملے گا، برا آئے گا تب بھی آپ کو اجر ملے گا کیونکہ آپ نے خدمت کی. بات سمجھ آ رہی؟ تو بھائیوں قبرستانوں کے لیے جگہ دینا بھی، قبرستان بنانا بھی، یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے. اس کو بھی ہمیں خود اجاگر کرنا ہے. ایک ہی قبرستان ہے اور اسی کو ایسے آباد کر رہے جس طرح کی مسجد ہے. ایک ہی قبر کے اندر وہ عمارتیں بنتی چلی جا رہی چل، اور یہ کہہ رہے کہ ایک ہی قبر سے 70 نکلیں گے، وہ تو نکل ہی نہیں جی. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی آپ نے 70 کو ایک ہی جگہ ڈال دینا. قبرستانوں کی جگہوں کو بڑھائیں، اس انداز میں بڑھائیں کہ لوگ آپ کی قبر تک آ تو سکیں. اب وہ دور سے دیکھ رہے ہیں ابا کی قبر ہے، وہ جو درخت نکلا ہوا ہے نا بس وہی ابا کی قبر ہے، پہنچ ہی نہیں سکتے. بات سمجھ آتی ہے. اور جہاں ایسی جگہوں پہ جو قریب ہے شہر کے، اگر آپ قبر لینے جاتے ہیں تو وہ ہزاروں علاقوں میں بات کرتے. اس کی وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کو سمجھے بس یہی قبرستان ہے، اس کے علاوہ اور کوئی قبرستان بن نہیں سکتا؟ نہیں بھائی، اس کو بھی عمومی طور پہ آپ وقف کریں. اگر اللہ کسی کو ایسی جگہ میں کراچی کے مسافات میں کوئی جگہ دیتے ہیں تو آپ قبرستان کے لیے بھی وقف کر سکتے ہیں. اب وہ چند روپوں کی، چند لاکھوں کی، 2-4 لاکھ کی زمینیں ہوتی ہیں، وہاں بڑی زمینیں ہوتی ہیں، آپ اس کو قبرستان کے لیے وقف کر سکتے ہیں اور بہترین باؤنڈریاں بنا کے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی فلاں فلاں کو ہماری طرف سے پھر اجازت ہے، فلاں فلاں برادریاں کیا. اچھا برادریوں کا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ویسے تو ہر ایک مسلمان کو اجازت دینی چاہیے. کچھ نظام ہوتے ہیں، کچھ ترتیبیں ہوتی ہیں، کچھ مینجمنٹ ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے سے اصول و ضابطے ہوتے ہیں مینجمنٹ کے، اسی طریقے سے چلتا ہے. ہر برادری دوسری برادری کے ساتھ نہیں رہ پاتی. اس طرح ہر برادری کے قبرستان والے، اب ایک کو آپ نے اجازت دے دی، آگے وہاں تماشے شروع کر دیے، آپ تھوڑی روک سکتے. لیکن آپ اپنے لوگوں کو اپنی زبان میں سمجھا سکتے. ہر ایک کو نہیں، ہر برادری والے کو آپ نہیں سمجھا پڑیں گے. پتہ نہیں اس نے کسی سلسلہ پائی ہے نہیں پائی. بات میں ورنہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر کوئی قبرستان نہ آتے تو اس کو جگہ دینا چاہیے، دے بھی سکتے ہیں. لیکن جو برادری کے اعتبار سے بنی گئی ہے یہ بھی بننی چاہیے، اور برادریوں والوں کو چاہیے جو اوروں کے لیے بھی بنانی چاہیے. بات سمجھ؟ صرف اپنی برادری کے لیے دین محدود نہ رکھیں، قبرستان محدود نہ رکھیں، اوروں کے لیے بھی بنائیں. بیچارے بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض غریب برادریوں ہوتی ہیں، یار ہمارے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بنائی. دوسری برادری والے انہوں نے بہترین قبرستان بنائے ہیں. تو بھائی درخواست یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی بنائیں. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ بھی ہو گئی. آیات مبارکہ کے اندر جو تشریحات تھی وہ آپ کے سامنے میں نے کچھ نہ کچھ ذکر کی ہے، تقریباً اکثر ذکر کر دی ہے. یہ ہلکا ہلکا اس لیے چلا رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، کسی ساتھی کو پڑھنا ہو تو اس میں پڑھ بھی لیتے ہیں. اچھا، نصیحت آیات آخری بات، تفسیر آیات کے بعد آخری بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی حرکتیں بیان کر کے بتایا کہ تمہارے بڑوں نے بھی حق کو جھٹلایا اور اب تم بھی حق کو جھٹلا رہے ہو. اس کی وجہ حب جاؤ اور حب مال ہے. تمہیں بس دنیا چاہیے، ایسا ہرگز نہ کرو اور بیکار کے دعوے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے کچھ فائدہ نہ دیں گے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور پھر وہی بات جہاں بنی اسرائیل کو تنبیہ ہے کہ اللہ کی مانو اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، وہی امت محمدیہ کو سمجھایا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز مت بننا، ورنہ ہم نے جس طرح ان سے نعمتیں چھین لی اور ان کو عبرت بنایا، اسی طرح تم سے بھی نعمتیں چھین کر عبرت بنا سکتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان جو ہم نے پہلے بھی کیا پچھلے اتوار کو، ابھی بھی دوبارہ آپ کے سامنے یاد دہانی کروانا چاہ رہے ہیں. طلباء کرام نے بہت زیادہ محنت کی. بعض نے جو اتنی محنت کی ہے کہ ہمارے سامنے لب نہیں ہے، ہوٹ نہیں ہے وہ بولنے کے لیے.
یہ چند آپ حضرات کے سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ پچھلے سالوں کی محنت، جو ابھی لکھا ہوا ہے اس میں اکثر چیزیں نہیں رکھی ہوئی ہے، کچھ ایک کمرے کے اندر غذائیں رسول ہے، وہ رات کو لکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف عملی نمونے ماڈل صورت مثالی بنائی ہے، جس کو دیکھ کر پوری سیرت سمجھ آ جاتی ہے، غزوہ بدر پورا سمجھ آ جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے۔ رات کو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز عشاء کے بعد ہم مردوں کو دکھائیں گے، مختصر سا بیان کر 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک، اب سے پونے گھنٹے بعد مستورات کا وقت ہوگا، آپ اپنے گھر کی مستورات کو ضرور دیجیے، بہت سی چیزیں دیکھنے سے ان کی ایمان میں تازگی آئے گی، اور وہ گھر میں وہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گی، اس سے گھر میں دین آئے گا، جب گھر میں دین آ گیا تو مطلب بچوں میں دین آئے گا، تو کوشش کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نظام کو خیر آفیت سے شروع کرنا ہے، خیر آفیت سے تقریب کو پائے تقریب کو پہنچائے، اور اس کے جو مقاصد ہے کہ حضور کی سنت ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، حضور کی سیرت سب کو سمجھ آ جائے، یہ مقاصد کامیاب ہو جائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، جزاكم الله السلام. کیسا السلام علیکم، کیسا حدیث السلام علیکم السلام، کیسے کیسے حدیث سے السلام علیکم، کیسے حدیث